یہ دو ذمہ داریاں، اور اس سے آگے چلتے ہیں اب تیسری علماء کی غلبہ دین کے بارے میں علماء کی تیسری ذمہ داری کیا ہے، اور یہ سب سے اہمیت کی حامل ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہوگا، لوگوں کے دل جڑیں گے نہیں، ایک نظریے پہ جمع نہیں ہوگے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوں گے، تب تک اللہ کے دین کا غلبے کا رستہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ تیسرا جو علماء کے کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے، تیسرا کام جو سب سے اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو آپس میں فرقہ واریت سے دشمنی اور نفرت پیدا کی گئی ہے، دشمنی اور نفرت ظاہری بات ہے، یہ ہم نے پیدا کی ہے، علماء نے پیدا کی ہے، اپنے اپنے مسلک کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، دوسروں کے خلاف، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے والا کام بھی ہم نے کیا ہے۔ یا میں سمجھتا ہوں تمام علماء کا یہ کام نہ ہوگا، لیکن علماء سے کچھ ایسے لوگ اندر موجود ہیں کہ جن لوگوں کا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرے۔ جس نفرت کو ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر بھرا ہے، آپس میں دشمنی اور قتل و غارت تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ صاحب تیسری علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس سبق کو دوبارہ دہرائیں۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی ساری باتیں واپس لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ فقہی مسائل کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اب ہم لوگوں کو اصل دین بتانے پر اتر آئے ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو نفرتیں پیدا کی ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنا کلیدی رول کردار ادا کرنے کے لیے علماء کھڑے ہو جائیں۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ تیسری ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے دین کے غلبے کا رستہ نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ جب تک لوگ ایک نظریے پہ، ایک منہج پہ، ایک طریقے پہ جمع نہیں ہوں گے اور آپس کی دشمنیوں کو ختم نہیں کریں گے، تب تک دین اسلام کے غلبے کا رستہ نہیں نکل سکتا۔ آؤ میں اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک مثال پیش کر دیتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ مسلمانوں کو ایک مرکز میں جمع کرنے کے لیے مسجد نبوی کو تعمیر فرمایا، مسلمانوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے جناب انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ جی، جب تک لوگوں کے دل میں اخوت کا رشتہ علماء قائم نہیں کرتے، اپنے اسٹیج سے یہ بات نہیں کہتے کہ یہ فرقہ واریت لعنت ہے، تب تک اللہ کے دین کے غلبے کا رستہ نہیں نکل سکتا۔ اور چوتھی بات بہت اہمیت کی حامل، فقہی مسائل اور بحثوں سے اپنی مجالس کو پاک کر کے اصل دین کی طرف لوگوں کا رجحان کیجیے۔ دین چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کا نام نہیں ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو چھوٹی چھوٹی تمہاری غلطیوں کو ہم اپنی رحمت سے معاف کرتے رہیں گے۔ اس بات پہ تو جھگڑا ہو کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بات پہ تو لڑائی ہو کہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، اس بات پہ تو لڑائی ہو کہ قدم کے ساتھ قدم ملے گا تو صف درست ہوگی، اس بات پہ تو جناب لڑائی ہو کہ آمین بالجہر کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، اس بات پہ تو جھگڑا ہو کہ فاتحہ خلف الامام کا کیا مسئلہ ہے، اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جائیں اور اس پہ مناظرے اور مباحثے بھی ہوں اور علماء اپنی ساری قوت کو اس پہ صرف کر دیں۔ کبھی اس بات پہ بھی مناظرہ ہوا کہ پورے ملک کا نظام جو ہے وہ سود پر پورے ملک کا نظام چل رہا ہے، اس کے تحت رہتے ہوئے ہماری عبادات بھی قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اس بات پر کبھی بحث نہیں ملے گی، کیونکہ یہ سود وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ علماء نے سود کے بارے میں مل کے کوئی سعی کی ہو، کوشش کی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ ہماری روٹی اور روزی چلتی ہے فقہی مسائل کو لے کے آپس میں لوگوں کو لڑانے کے ساتھ۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مجالس کو یہ فقہی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بحث سے اپنی مجالس کو پاک کرے اور دین کے اصل جو منبع ہے اس کی طرف، یعنی غلبہ اسلام، غلبہ دین کی طرف لوگوں کا رجحان کرے۔ اگلی اور پانچویں بات کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی حقارت اور آخرت کی اہمیت اجاگر کریں
علماء کی پانچویں ذمہ داری، لوگوں کے دلوں میں دنیا کی حقارت، یعنی دنیا ایک حقیر چیز ہے، اس کا کچھ مقابلہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے، اس میں آخرت کے مقابلے میں کچھ مقابلہ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ جب تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں اترے گی، اور یہ اتارنی کس نے ہے؟ ہم نے، علماء کرام نے۔ ہم سے مراد میں اپنے کو عالم نہیں کہہ رہا، ہم سے مراد میں علماء کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جن کی بات لوگ سنتے ہیں، ان کا پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان کو اس طرح اجاگر کریں کہ لوگوں کے اندر دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہ رہے، آخرت کی زندگی کے لیے سعی اور کوشش شروع ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کی خالص دعوت کو شروع کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب منہج انقلاب نبوی کو جناب پیش کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب سیرت مصطفیٰ کو عام کیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا، اور جب یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں دنیا کی زندگی کی حقارت پیدا ہوگی اور آخرت کی زندگی کی اہمیت پیدا ہوگی، پھر دیکھنا یہ لوگ جو زندگی سے محبت کرتے ہیں موت سے پیار کریں گے اور زندگی سے نفرت کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ کب ہوگا؟ جب پہلے علماء کی نظر میں زندگی دنیا کی حقیر ہوگی، جب علماء بہترین گاڑیوں میں، ہاں یہ بات میں کر رہا ہوں، بہترین گاڑیوں کا استعمال، ان میں سفر کرنا، ان کو خریدنا بیچنا حرام نہیں ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کا دین غالب ہو۔ رب کے دین کی مغلوبیت کے دور میں اگر تو شاہی زندگی کو بسر کر رہا ہے اور اس کے لیے تیری کوشش و کاوش نہیں ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کوشش کی تھی؟ لوگوں کے دلوں میں، پانچویں بات، لوگوں کے دلوں میں آخرت کی اہمیت کو پیدا کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب میرے دل میں پہلے آخرت کی اہمیت ہوگی۔ جب میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کروں گا تو خاک لوگ یہ کہیں گے کہ آخرت کی کوئی اہمیت ہے۔ جب میرے دل میں آخرت کی اہمیت نہیں ہوگی، میں دین کے پیچھے چھپ کے کاروبار کروں گا تو لوگوں کے دلوں میں بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب ممبر پہ یہ تقریر ہوگی کہ دنیا کیسے سیدھی کریں، جب ممبر پہ یہ بیان ہوگا کہ رزق میں اضافہ کیسے کریں، جب ممبر پہ یہ جناب بیان ہوگا کہ اچھا کاروبار حاصل کیسے کریں، جب ممبر پہ یہ تقریر ہوگی کہ اچھی نوکری حاصل کرنے کا وظیفہ کیا ہے، جب قرآن یہ کہا جائے گا قرآن کی یہ آیات کو پڑھیں اور نوٹوں کی برسات ہو جائے گی، تو خاک لوگوں کے دل میں آخرت کی اہمیت پیدا ہوگی۔ وہ سمجھیں گے کہ اصل میں بات تو یہی ہے، اصل تو کامیابی یہی ہے، کیونکہ ہمارے علماء ممبر پہ چڑھ کے اس کامیابی کو بیان کر رہے ہیں۔ 5 ذمہ داریاں میں نے علماء کی بیان کی۔ جب تک یہ بنیادی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوگا، اور جب ایمان راسخ کسی کے اندر نہیں ہوگا تو غلبہ دین کے لیے اس کی کوئی کاوش نہیں ہوگی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔